ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو پیدا کیا مٹی سے. آہا، مٹی سے پیدا ہے، لیکن نہ آنکھوں میں مٹی، نہ منہ میں مٹی، نہ ناک میں مٹی، نہ جسم میں مٹی، سارے کے سارے صحیح طرح بالکل ملٹی، بالکل صحیح سراوت. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر ناگہاں تم بشر بن کے زمین میں پھیل رہے ہو. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیا تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے، خاون بھی عورت کا بیٹا مرد کا، بیوی بھی مرد و زن کی بیٹی. کائے کے لیے بیوی ہے؟ لتسکنوا الیہا، کیا آرام کر لو اس کے پاس. ساری دنیا ایک طرف، بیوی دوسری طرف. ظاہر ہے عزت، پردہ، حجاب، ناموس، خدمت، محبت، عفت، عافیت سب اس سے وابستہ ہے. لوگ کم عقل ہے جو لاکھوں روپے خرچ کر کے جائیدادیں دیتے، زمینیں بیچتے، شادیاں کرتے. سبحان اللہ. لتسکنوا الیہا، جیسے اللہ نے فرمایا ذکر سے اطمینان قلب ہوتا ہے، اس طرح بیوی جب حسب منشا ہو تو اس سے سکون ملے گا. اچھی عورت لائق، خاون تھکا تھکایا آ جائے، یہ خوشگوار باتیں کرے گا، آرام تسلی سے اس کو کھانا دے گا، سر پیر دبائے گی، اور قسم قسم کی نعمت اور راحت اس کو پہنچائے گی. اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اور باولی دیوانی عورت، شیرنی دروازے کے پاس کھڑی ہے انتظار میں، بس جیسے وہ داخل ہوا یہ کاٹنے لگی. یہ بیوی نہیں ہے، یہ حقیقت میں گناہ اور فسق کی ٹی وی ہے. زن بد در سرائے مردنے کو، ہم دری عالم است دوزخیو. نیک اور شریف کے گھر میں بری عورت، یقیناً اس دنیا میں اس کے لیے جہنم ہے. زنہار اسقرین بد زنہار، وقنا ربنا عذاب النار. خدایا جب دوزخ سے بچاتے ہو تو بری عورت سے بھی بچا. سبحان اللہ. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون لو ان عورتوں کے پاس. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے جو عورت پوڑ رہتی ہے، گندی پندی، بالکل بگی ڈگی، فرمایا اس کو طلاق دے دے، کیونکہ اس سے انتشار مزاج ہو جائے. لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون تو لو اس کے پاس. او بیویو، او مسلمان عورتوں، او میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق بناؤ اور خاون کو سکون و راحت پہنچاؤ، تاکہ قرآن کے مطابق آپ کا رشتہ مستحکم و شیرین رہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس اللہ نے بنایا تمہارے درمیان پیار اور نرمی. سبحان اللہ. پیار اور نرمی. عجیب لوگ مفسرین کہتے ہیں مودتاً فی الشباب ورحمتاً فی الشیخوخہ. جب میاں بیوی جوان ہوتے ہیں تو یہ اس کو لپٹتی ہے، وہ اس کو لپٹتا ہے. مزے چرچے ہیں، عیش و عشرت ہے، محبت ہے. اسی مقصد کے لیے تو بیوی آئی. کوئی حجر اسود تو نہیں ہے وہ کہ دور سے اس کو اشارہ کرے گے. کوئی حجر اسود ہے کہ دور سے سلام علیکم. بھائی سیدھی بات ہے، اس میں کیا ہنسنا ہے.
اور جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو پھر پیار، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی. وہ کہتی ہے میرے بڈھے کو نہیں بلایا ہے میں کیوں جاؤں، تو وہ کہتا ہے میری بوڑھیا کو نہیں کہا ہے میں کیوں جاؤں. یہ دیکھو کیسی نرمی اور ایک دوسرے کا لحاظ پیدا ہو گیا. تو جوانی میں محبت ضروری ہے تاکہ بڑھاپے میں نرمی ہو. اگر جوانی میں محبت مطلوبہ نہیں ہوئی تو بڑھاپے میں بہت نفور پیدا ہو جائے. اللہ، اس لیے بعض قابل خطیب خطبے نکاح میں یہ آیت بھی پڑھ لیتے. سبحان اللہ. جیسے فرقان کی آیت هو الذی خلق لکم من الماء بشرا وجعل لکم نسبا وصہرا پڑھتے ہیں. اس طرح یہ بھی پڑھتے ہیں وهو الذی خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصہرا وکان ربک قدیرا. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ پیدا کیے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑا. جوڑے کے ساتھ جوڑ ضروری ہے، جوڑے کے ساتھ توڑ نہیں چلے گا. لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون لو اس کے پاس. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ڈالا ہے تمہارے درمیان پیار اور نرمی. سبحان اللہ. پیار اور نرمی. تو جس میاں بیوی میں پیار اور نرمی ہو ان کے درمیان ہمیشہ سکون و راحت ہو. عجیب بات سنو، لکھا ہے پیار کرے مرد نرمی کرے عورت وہ غلیظ ہے، یعنی سختی ہے اس میں، غلظ ہے مزاج میں. ایک بات صحیح دوسری ٹیڑھی. تو مودت من قبلکم ورحمتا من قبلہا. جب تم نے کبھی سن لیا کہ صرف 15 پاروں کی تفسیر پڑھاتا ہوں تو پھر آؤ پڑھنے کے، یاد رکھو. پھر آخری پاروں میں بھی وہی تحقیق ہوگی جو بقرہ و عمران و نساء میں ہوگی. کیونکہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ 15 پارے ایک سال اور 15 پارے دوسرے سال. اب ہم کو 1.5 پارہ پورا کرنا ہے بہرحال ہر حال میں 1-1.5 بجے تک، تو زیادہ پیار اور نرمی نہیں بتا سکتے. مولانا حسن جان صاحب جہانگیر آئے تھے اور انہوں نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا قصہ سنایا اور ان کی محبت کے قصے. تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ مولانا شیر علی شاہ صاحب بھی آج رات کو یہی رہیں گے، لیکن مولانا شیر علی شاہ عشاء کے بعد چپکے سے بھاگی. تو مولانا حسن جان نے کہا کہ یہ کیوں؟ میں نے کہا آپ جس طرح میاں بیوی کے قصے سنائیں گے کوئی رات یہاں گزاریں گے گھر گیا. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے ڈالی تمہارے درمیان پیار اور نرمی. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو سوچ رہے ہو.